بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت ضلع اٹا کے ایک اہم قصبے دمیل کی جانب رواں دواں ہوں۔ دمیل تک بذریعہ سڑک بنو کوہاٹ روڈ کے ذریعے کوتوال، فتح جنگ اور بسال سے ہوتے ہوئے ایک لنک روڈ کے ذریعے پنڈ سلطانی سے گزر کر دمیل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے یہاں تک کا راستہ تقریباً 110 کلومیٹر کا ہے۔ بنو کوہاٹ روڈ ایک پختہ روڈ ہے۔ سڑک بہت خوبصورت ہے، جس کے دونوں طرف سفیدہ اور دیگر اقسام کے بلند و بالا درختوں کے علاوہ دور تک پھیلے سرسبز کھیت اس سڑک کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ یہ روڈ تقریباً 335 کلومیٹر طویل ہے۔ دمیل گاؤں میں اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اسلام آباد روانگی سے قبل ہماری خواہش تھی کہ یہاں سے ہم کوئی نہ کوئی نشانی لے کر جائیں۔ اس سفر میں میرے ساتھ ماسٹر طاہر صاحب اور خالد محمود بھی تھے۔ گاؤں کی گلیوں کے بیچوں بیچ خالد صاحب کے کہنے پر ہم بابا دینو کے گھر کو تلاش کر رہے تھے۔ بابا دینو جو اس گاؤں کے ایک کمہار ہیں، مٹی کے برتن بڑی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ بناتے ہیں۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم بابا دینو سے ملاقات کریں، ان کے کام کو دیکھیں اور ان سے کچھ ایک یا دو چیزیں ایک نشانی کے طور پر اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گاؤں کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ہم جا پہنچے بابا دینو کے گھر۔ بابا جی اپنے کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہمیں چائے کی آفر کی، جو ان کے مہمان نوازی کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ ثابت ہوا کہ گاؤں والے لوگ شہر کے لوگوں کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور انہیں چائے وغیرہ کی آفر بھی کرتے ہیں۔ بابا جی نے بتایا کہ وہ صبح سویرے اپنا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اور کام کا یہ سلسلہ شام 4 بجے تک جاری رہتا ہے۔ بابا جی کے پاؤں میں یہ ایک پہیہ سا لگا ہوا ہے، جس کو اپنے پاؤں سے وہ موو کرتے ہیں اور اس طرح یہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے برتن بناتے چلے جاتے ہیں۔ بہت ساری قوموں کے لوگوں نے رزق حلال کے حصول کے لیے اس پیشے کو اپنایا۔ ایک ماہر کمہار ہی جانتا ہے کہ مختلف قسم کی مٹی سے مختلف قسم کے طریقوں سے کس طرح مختلف قسم کے برتن تیار کیے جاتے ہیں۔ دینو بابا نے بتایا کہ وہ مال آرڈر پر بھی تیار کرتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی مٹی کا برتن تیار کر لیتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے کہیں دور دراز علاقوں سے ان کو مٹی نہیں لانی پڑتی، بلکہ اسی گاؤں کی مٹی سے وہ برتن بناتے ہیں۔ ہمارے پوچھنے پر بابا جی نے بتایا کہ مٹکے اب تیار نہیں کیا جاتے، کیونکہ اب ماڈرن دور آ چکا ہے، لوگ مٹکوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے اب ان کی ڈیمانڈ بہت کم ہوتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس وقت بابا جی مٹی کی کٹوریاں تیار کر رہے ہیں۔ ان کٹوریوں میں اسلام آباد اور دیگر بڑے بڑے شہروں کے ہوٹلوں اور ریستوران میں کھیر ڈال کر کسٹمر کو پیش کی جاتی ہے۔ دنیا کی قدیم ترین ثقافتوں میں سب سے پہلے مٹی کے برتن ہی دریافت ہوئے تھے۔ دنیا کی قدیم ترین ثقافت موہنجو دڑو سے بھی مٹی کے برتن دریافت ہوئے۔ مطلب یہ کہ یہ پیشہ کمہار کا بہت قدیم پیشہ ہے۔ ہم نے بابا جی سے ایک گھڑا اور 2 ہانڈیاں لیں، جو بابا جی نے انتہائی ارزاں نرخوں پر ہمیں فروخت کی، اور ساتھ میں بتایا کہ اس گھڑی کی تیاری میں انہوں نے مٹی کے ساتھ ساتھ نمک کا بھی استعمال کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ گرمیوں کے دنوں میں اگر اس گھڑے میں پانی ڈال کر دھوپ میں رکھ دیا جائے تو یہ پانی ٹھنڈا رہے گا، اور گھڑے پر ہاتھ رکھیں گے آپ تو آپ کا ہاتھ نمک کی اور مٹی کی نمی کی وجہ سے گیلا ہو جائے گا۔ کمہار کے پیشے سے مختلف قبائل منسلک ہوئے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی اصل ذات یا قبیلے کے بجائے خود کی شناخت بطور کمہار ہی کرواتے ہیں۔ ہم تقریباً آدھا گھنٹہ بابا دینو کے مہمان رہے، ان کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے رہے، ان کے کام کو بھی دیکھتے رہے، اور اس پورے عرصے میں بابا جی نے اپنے کام کو نہ چھوڑا۔ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ باتوں باتوں میں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور بابا دینو کا تقریباً کام بھی مکمل ہو چکا تھا۔ ہم نے بابا جی سے اجازت چاہی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہمیں چائے کی آفر کی۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، انہیں السلام علیکم، خدا حافظ کہا اور بابا دینو کے گھر سے باہر نکل آئے۔